وہ احمد رضا خان بریلوی نے وصیت کی تھی کہ میرا قبر ذرا گہرا بناؤ، جب مجھ سے فرشتہ کہے گا کہ ما تقول فی ھذا الرجل، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کرے گا کہ یہ کون ہے، تو میں کھڑے ہو جاؤں گا۔ حالانکہ حدیث میں ہے کہ یقعدان، ملائک بٹھائیں گے، یہ کھڑے ہو رہے ہیں، اور میں کہوں گا کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اور شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ وہ جو جواب پیغمبر نے بتایا ہے کہ وہ رسول اللہ وہ محمد جاءنا بالبینات والہدی آمنا بھی، یہ جواب چاہیے، آپ کی نعت ہے تھوڑا ہی چاہیے کہ آپ نے نعت پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ تو خطرناک بات ہے نا کہ بدعتی من المہد الی اللحد ہوتا ہے۔ بعض بدعت ایسی ہے کہ جان نہیں چھوٹتی، تیجا ہو رہا ہے جی، چیلم ہو رہا ہے، کیا چیز ہے؟ اوہ جی مردے کا ثواب ہے۔ یہ نبی کو معلوم نہیں تھا کہ میرے امتی کے 3 دن گزر جائے تو دیگ پکوا لو، میرے امتی کے 10 دن 20 دن اور سال پورا ہو جائے تو سالانہ برسی مناؤ۔ بمصطفیٰ برسا خویش را کی دین ہم اوست، پیغمبر تک پہنچانا پڑے گا اگر اس کو دین سمجھا جاتا ہے۔ اگر باؤ نہ رسیدی تمام ابو لہب است، اگر وہاں سے سند نہیں مل رہی ہے تو یہ ابو لہب کے کام ہے سارے، فضول بیکار۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو سنتوں کا اتباع نصیب فرمائے۔ مجھ سے بجز خدا کے کسی کے حضور میں اپنا سر نیاز جھکایا نہ جائے گا۔ آج کل ہمارے یہاں یہ اہل حق میں بھی ملنے لوگ آ جاتے ہیں، میں کہتا ہوں بھئی لاؤ صابن گرم پانی لاؤ، یہ دھونا ہے، گندا کر دیا۔ یہ کون سی دیوبندیت ہے بھائی؟ ہمارے زمانے میں حضرت اقدس مولانا یوسف بن نوری، شیخ الحدیث مولانا زکریا، فقیہ غازی الامہ مفتی محمود، شیخ المحدثین مولانا عبدالحق اکوڑا خٹک، مجاہدین کے اسد السادات مولانا عبید اللہ انور، حافظ الحدیث مولانا عبداللہ درخواستی، محقق الاثر ترجمان مسلک دیوبند شیخ و مرشد سرفراز خان، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، بڑے اکابر اولیاء۔ خدا کی قسم میں نے ایک مومن کو ہاتھ چومتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ تبدیلی آ گئی، اہل حق بدل رہا ہے۔ اور شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد صاحب مدنی منع کرتے تھے میرے ہاتھ نہ چومو، تو لوگ کہتے تھے کہ حضرت گنگوئی نے لکھا ہے فتاوی رشیدیہ میں کہ بزرگوں کے ہاتھ چومنا جائز ہے، تو شیخ الاسلام کہتے حضرت گنگوئی والے ہاتھ لے آؤ تو میں بھی چوم لوں گا۔ یار ہاتھ چومتے، وہ یار رہنے دو، ہم نے اجازت دی تھی ملنے کی۔ مصافحہ کافی ہے مومن کے درمیان، مصافحہ دل سے اخلاص سے ہو تو ہاتھ چھوڑنے سے پہلے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ بہرحال یہ منتشر مسائل ہے لیکن کارآمد ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم عاجز اور مسکینوں کا ایمان، اعمال، قبلہ و کعبہ ہمیشہ درست فرمائے، امت کے عقیدے میں توحید مسمم ہو، سنت کا اتباع معظم ہو، شرک اور بدعت سے مکمل بیزاری و نفرت ہو، دنیا و آخرت کے لیے انشاءاللہ نجات و غفران کی